بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد المسألة الثالثة حکم النکاح۔ عزیز بزرگوں، جیسا کہ آپ تمام احباب کو معلوم ہے کہ جمعرات کا دن حدیث کے درس کا دن ہے، لیکن تھوڑی سی ترتیب بدل دی ہے۔ اب جمعرات کے دن مسائل کا جو دن تھا سنیچر کا، اب مسائل کے دن کو ہم جمعرات کے دن لے لیں گے اور سنیچر کے دن حدیث کا دن کر دیں گے، اس لیے کہ مسورات بھی آتی ہے تو فضائل کے باب ان کے سامنے کافی آتے رہیں، مسائل کے باب اگر ان کے سامنے آئیں گے تو انشاءاللہ بہت سارا سیکھنے سکھانے کا موقع انہیں بھی ملے گا، اس لیے کہ مستقل طور پر مسائل کے باب میں کافی مسائل ہم نے پڑھ لیے عبادت کے لائن سے۔ اب یہ جو مسائل چل رہے ہیں، ان مسائل میں سمجھتا ہوں کہ مردوں سے زیادہ عورتوں کا اس سے واقف ہونا بہت ضروری ہے۔ نکاح کے مسائل ہو، طلاق کے مسائل ہو، عدت کے مسائل ہو، ظاہر سی بات ہے اکثر ان کے ساتھ پیش آتے ہیں یہ مسائل سارے کے سارے، اور جب یہ واقفیت ہوتی نہیں ہے تو پھر طرح طرح کے مسئلے کھڑے ہوتے ہیں۔ اس لیے اب سے جمعرات کے دن ہم درس فقہ مسائل کو لیں گے اور سنیچر کے دن درس حدیث۔ الغرض اب یہاں سے تیسرا جو مسئلہ شروع ہوتا ہے، دو مسئلے ہم نے اس سے پہلے پڑھ لیے ہیں۔ ایک تو شریعت نے نکاح کے متعلق کیا کہا ہے، دوسرا مسئلہ کہا کہ شریعت میں نکاح کیوں رکھا گیا ہے، اس کی حکمتیں کیا ہے، اس کے فائدے کیا ہے۔ اب یہاں سے تیسرا مسئلہ، بھئی نکاح کا حکم کیا ہے شریعت کے اندر۔ جیسے ہم نے عشاء کی نماز پڑھی تو فرض ہے، رمضان کے روزے فرض ہے، عشاء کے نماز کی 3 رکعت بعد جو پڑھتے ہیں ہم نماز کے بعد تو وہ وتر ہے جس کو ہم کہتے ہیں واجب ہے وہ، پھر اس کے بعد جو نماز پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں نفل ہے۔ تو ہر ایک کا حکم ہے، یہ فرض ہے، یہ سنت ہے، یہ نفل ہے، یہ مستحب ہے، یہ واجب ہے۔ تو نکاح کیا ہے؟ فرض ہے، سنت ہے، یا مستحب ہے، یا پھر جائز ہی نہیں ہے کرنا؟ تو انشاءاللہ ہم اس کو آج سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ حکم النکاح، یختلف حکم النکاح من شخص لآخر، نکاح کا حکم الگ الگ آدمیوں کے حساب سے الگ الگ ہوتا ہے۔ دیکھیں سب سے پہلے یہ چیز سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر الگ الگ شخصیات اور انسان بنائے۔ انسان اور آدمی کا مطلب یہ ہوتا ہے جس میں مرد عورت سب آ گئے، آدمی میں مرد عورت سب آ گئے اور انسان میں مرد عورت سب آ گئے۔ تو اللہ نے یہ دونوں طرح کے جوڑے اس دنیا کے اندر بنائے ہیں، اور ان دونوں کے بنانے کے بعد اللہ نے قرآن میں ان دونوں کے لیے کہا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ یہ شوہر بیوی کا لباس ہے اور یہ بیویاں شوہر کا لباس ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے یہ لباس ایک ایسی چیز ہے جو بدن کے بغیر نہیں رہتا ہے، اسی طریقے سے مرد اور عورت کا رشتہ بھی ایسا رشتہ ہے جو دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہیں گے۔ تو ان دونوں کو اتنا اٹیچ کیا ہے اللہ رب العزت، اتنا ساتھ جوڑا ہے ان دونوں کو۔ تو الغرض عزیز بزرگوں، نکاح کا حکم پھر دنیا کے اندر الگ الگ آدمیوں کے حساب سے الگ الگ ہوتا ہے۔ کبھی تو نکاح کرنا فرض اور ضروری ہوتا ہے، وہ کس کے لیے میں آگے ذکر کرتا ہوں۔ کبھی نکاح کرنا سنت ہے اور کبھی نکاح کرنا ناپسندیدہ ہے، جائز نہیں ہے نکاح کرنا۔ یہ 3 چیزیں ذہن میں رکھے۔ ایک ہے نکاح کرنا فرض، ضروری، نہیں کریں گے یا نہیں کرے گا تو خود آدمی مرد اور خود عورت یہ بھی گنہگار ہوں گے، اور ان کے ماں باپ اگر لیٹ کر رہے ہیں تو وہ بھی گنہگار ہوں گے۔ دوسرا مسئلہ ہوتا ہے کہ نکاح کرنا سنت ہے، وہ کب ہے کہ عام حالات کے اندر، جیسے عام طور پر۔ اور تیسرا ہے نکاح کرنا یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، نہ کیا جاوے ان کا نکاح، ایسے لوگوں کا۔ وہ کون ہے آگے ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز، اولا یکون واجبا،
سب سے پہلے نکاح کرنا واجب، ضروری اور فرض ہے. کس کا؟ اذا کان شخص یخاف علی نفسہ من الوقوع فی الزنا، ایسے شخص کے لیے جس کو اپنی ذات پر، اپنی جان پر یہ خطرہ ہو جاوے کہ اگر وہ نکاح نہیں کرے گا تو زنا کے اندر مبتلا ہو جاوے گا. تو اب ایسے شخص کے نکاح کر دینا یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے. اگر نہیں کر رہے ہیں تو گنہگار ہوں گے. وَكَانَ قَادِرًا عَلَى تَكَالِيفِ الزِّوَاجِ وَنَفْقَاتِهِ، اور ایسا شخص شادی کا خرچہ اور بیوی کا نفقہ جو ہے، خرچہ بیوی کا، وہ برداشت کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہو. ایک تو ایسا ہے کہ جس کو زنا میں پڑنے کا خطرہ ہے، لیکن تیرے پاس ہے کیا تو نکاح کرے. مکان ہے، کمرہ ہے، تو خود جو کھاتا ہے وہ کھلا سکتا ہے، خود تو مانگ کے کھاتا ہے، بیوی کو کہاں سے کھلائے گا؟ کپڑا کیا پہنائے گا؟ تو خود تو ایک کرتے بنیان میں پھر رہا ہے روزانہ، مطلب کچھ ہے ہی نہیں ہے. تو پھر ایسا شخص اس کو کہیں بھائی روزے رکھ، تو پابندی کے ساتھ، بالکل پابندی کے ساتھ روزے رکھ، تجھے نکاح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہی نہیں تیرے پاس، تو لائے گا تو اس کو بھی بھوکے مارے گا. اچھا، یہ آگے بات میں چلو وہ ذکر کروں گا ورنہ دوسرا مضمون شروع ہو جائے گا. تو الغرض ایسا شخص جس کو زنا میں پڑنے کا خطرہ ہو، ایسی عورت جس کو زنا میں پڑنے کا، اور یہ فطری چیز ہے. حضرت رابعہ بصریہ اتنی نیک خاتون ہے، ان کے متعلق لکھا ہے اتنی نیک خاتون کہ جب قبر میں گئی ہیں تو ان کے متعلق کسی خواب دیکھنے والے نے دیکھا، پوچھا کہ اماں کیسی گزری؟ کہا بہت اچھی گزری. فرشتے پوچھنے کے لیے آئے کہ من ربک یا رابعہ، رابعہ تیرا رب کون ہے؟ تو کہا کہ جس رب کو 40 سال میں ایک مرتبہ رابعہ نہیں بھولی، یہ 4 گز زمین کے نیچے اگر بھول جائے گی، ایسی عبادت کی ہے. اور کہا وصیت کی تھی کہ میں جب مر جاؤں تو میری جو گدڑی ہے جس پر میں بیٹھ کر نماز پڑھتی تھی، ذکر کرتی، اس کو میرے ساتھ دفن کرنا، اس لیے کہ اس کے اوپر پتہ نہیں کتنے سالوں سال میں نے عبادت کی ہے. لکھا ہے کتابوں میں ان کے متعلق کہ نکاح نہیں ہوا تھا. تو کبھی وہ کہتی کہ رات کو جب پہرے دار، چرواہا، چوکیدار جو آواز دینے والا گزرتا، تو کبھی کبھی دل میں یہ خواہش پیدا ہو جاتی کہ اس کو میں بلا لوں اور اس کے ذریعے سے اپنی خواہش کو پورا کر لوں. کہنے کا ماحصل یہ ہے عزیز بزرگوں، یہ فطری چیز ہے، یہ نیچر ہے. اللہ رب العزت نے ہر ایک شخص کے ساتھ ان چیزوں کو رکھا ہے. نیچر سے ہم، فطرت سے ہم نہیں بھاگ سکتے ہیں. بھوک یہ فطری چیز ہے، کھانا یہ فطری چیز ہے، پانی کی پیاس پر یہ فطری چیز ہے. اسی طریقے سے نکاح کا جب تقاضا ہوا تو اس وقت نکاح کر دینا یہ فطری چیز ہے. اچھا، ہم نکاح بہت ساری وجوہات سے لیٹ کرتے ہیں، اور ایسی وجہ کی وجہ سے نکاح میں لیٹ کرتے ہیں، نکاح میں تاخیر کرتے ہیں، نکاح ڈیلے کرتے ہیں. شریعت میں وہ وجہ ہے ہی نہیں کہ اس کی وجہ سے نکاح لیٹ کیا جاوے. چند وجوہات ہے کہ جس کی وجہ سے ہم نکاح کو لیٹ کرتے ہیں. سب سے پہلی وجہ، لڑکا ہے تو یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاوے، اس کا خود کا کچھ کر لیوے پہلے، یہ خود کچھ کر تو لیوے پہلے، اس کے بعد اس کا نکاح کرائیں گے. 2 روٹی نہیں کھلا سکتا ہے بیوی کو لانے کے بعد. دیکھیے عزیز بزرگوں، یہ کوئی عذر شریعت کے اندر نہیں ہے، ورنہ پاؤں میں کھڑا رکھنے کے چکر کے اندر ایک اچھی خاصی عمر گزر جاتی ہے، اور اس عمر گزرنے کے چکر میں لڑکے لڑکیاں پھر ایک دوسرے سے اٹریکٹ ہونا، ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پھر ماں باپ پریشان ہوتے ہیں کہ میرے لڑکے کا فلاں کے ساتھ چکر ہو گیا اور لڑکی کے ساتھ فلاں. جو عمر تھی صحیح ان کی نکاح کرنے کی، شادی کرنے کی، جس عمر میں ان کو اٹیچ کر دینا تھا ایک دوسرے کے ساتھ، اس عمر میں کیا نہیں، اب روتے پھر رہے، پریشان ہوتے پھر رہے. تو ضرورت ہے ایسے موقع پر کہ نکاح کو بالکل جلدی کیا جاوے. اس وجہ سے ظاہر سی بات ہے کہ جو باپ نکاح کر رہا ہے اپنے بیٹے کا، تو وہ کچھ دنوں تک شادی کرنے کے بعد 2 روٹی اپنے لڑکے کو کھلا رہا ہے تو 2 روٹی اپنی آنے والی بہو کو بھی تو کھلا سکتا ہے، حالانکہ اس پر واجب نہیں ہے، لیکن اگر وہ کھلا دے گا اس کا احسان ہوگا. عام طور پر ماحول اسی طریقے پر چل رہا ہے. یا اگر وہ خود ہی کچھ مختصر سا کام کر لیتا ہے تو اس کے ذریعے سے نوجوان ہے، ظاہر سی بات ہے. آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر حضرت شعیب علیہ السلام نے جب اپنی بیٹیوں کا نکاح کرنا چاہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوئے تھے.
یہ نہیں پوچھا تھا کہ آپ سیٹل ہو گئے, پاؤں پہ کھڑے ہو گئے, پھر میں اپنی بیٹی کا نکاح کروں. دے دی تھی بیٹی نکاح کہ جب لے کے جا رہے تو ظاہر سی بات ہے کھلائیں گے ان کو. تو یہ ایک عذر حقیقت میں کوئی عذر نہیں ہے. دوسرا عذر یہ ہوتا ہے شادی تاخیر سے کرنے کی, جو ہمارے یہاں بہت ہی زیادہ ہے. کیوں لیٹ کر رہے ہیں؟ رشتہ ہو گیا ہے, دونوں کی عمر ہو گئی ہے, بھئی شادی کی تیاری کرنی ہے. کون سی تیاری کرنی ہے؟ جہیز تیار کرنا, اس کا سامان تیار کرنا, اس کا ڈائجا تیار کرنا, اس کا آنا تیار کرنا, اس کا پلنگ تیار کرنا ہے, اس کا کباڑ تیار کرنا ہے, اور اس کے لیے فرنیچر تیار کرنا ہے. یعنی ایسا لگتا ہے کہ جتنے بھی داماد شادی کرنے والے سارے کے سارے بھکمنگے ہیں, سب کے سب, ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہے. وہ سڑک کے اوپر سے ان کو اٹھایا ہے اور ان کو اس طریقے سے ساری چیزیں بسا کر دے رہے ہیں. یہ ہم نے اپنے طور پر ایک ایسی چیز کو لازم کر لیا ہے کہ جس کی وجہ سے جو باپ ہے صبح شام بس محنت کر رہا ہے, جمع کر رہا ہے, محنت کر رہا ہے, جمع کر. کیوں کر رہا ہے؟ بیٹی کو دینا ہے نا. وہ سارا کے سارا جمع کر کے سب کچھ ایک دن کے اندر لپیٹ کے سارا رکھ دیتا ہے. اچھا, اس کے بعد بھی کتنا سارا قرضہ, پریشانیاں, ٹینشن ساری کی ساری وہ لیے ہوئے ہیں. اور یہ ایسی تیاری ہے کہ شریعت نے اس کو کہا بھی نہیں. شریعت میں مرد کو کہا تو اٹھا سکتا ہے خرچہ تو لے جا, ورنہ تو پھر روزے رکھ, کوئی ضرورت نہیں بھائی تجھے نکاح کرنے کی, تجھے کوئی ضرورت نہیں ہے, خرچہ تجھے اٹھانا ہے, بیوی تو لا رہا ہے, اس کی ذمہ داری تجھے اٹھانی ہے. لیکن ہوتا ہے اس کا بالکل کہ بھائی تیاری کرنی ہے, شادی کی تیاری کرنی, یہ تیار کرنا, وہ تیار کرنا, اور اس میں لیٹ پر لیٹ کیے جا رہے. اور یہ شریعت کے اندر کوئی, دیکھیے ایک تو اگر وہ لڑکے والے مانگ کر لے رہے تو جائز ہی نہیں ہے ان کا کسی بھی شکل میں. وہ بھکاری ہے, وہ انٹرنیشنل بھکاری ہے, وہ کہ وہ بالکل اسٹیٹ پر بیٹھ کے مانگ رہا ہے, وہ اتنا مہذب بھکاری ہے اگر وہ خود مانگ رہا ہے تو. اور دوسری بات کہ لڑکی والے اگر اپنی خوشی سے اپنی بیٹی کو دینا چاہتے ہیں, داماد کو دینا ضروری نہیں, اپنی بیٹی کو, بھائی ہماری بیٹی, ہمیں ایک شوق ہے تو آپ جب چاہیں دے دیجئے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ شادی کے وقت ہی دینا ضروری ہے, اب بعد میں بھی دے دیجئے, لیکن شادی تو وقت پہ کر لیجئے. اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے بالکل سب کے سامنے دکھا کر شادی کے موقع پر ہی دیں گے تو یہ اچھا لگے گا. بعض مرتبہ ہمارے ساتھی ہے, نکاح کسی دوسری جگہ ہوا, حالانکہ انہیں جہیز کی اور دوسری کوئی چیز کی کوئی ضرورت نہیں تھی. بھئی ہمارے گھر پر پلنگ ہے, کھٹیا ہے, جو بھی ہے اس پر آرام ہو جائے گا, کمرہ اللہ نے دیا ہے, جو میں کھا رہا ہوں آپ کو کھلا دوں گا. لیکن اس کے باوجود ان لڑکی والوں نے صرف اس وجہ سے دیا کہ اگر ہم نے یہاں سے ٹرک نہیں بھروایا تو یہاں کے محلے والے ہمیں تانا دے کے مار ڈالیں گے کہ کچھ بھی نہیں دیا. تو اس وجہ سے پھر وہ باپ پریشان بھی ہو رہا ہے, اور باقاعدہ کئی ہزار روپے ان کے صرف ٹرانسپورٹ کے اندر خرچ ہوئے. حالانکہ میں نے کہا بھی ان سے کہ آپ پیسے دے دیجیے اگر دینا ہی ہے, تو کہا نہیں, جب تک دکھائیں گے نہیں وہ پورا جہیز تو وہاں تک لوگ نہیں مانیں گے کہ آپ نے کیا دیا ہے. تو یہ بہت لچر اور بیکار عذر ہے, اس کی وجہ سے خامخواہ کے گناہ کے اندر اپنی اولاد کو نہ ڈالے. دو بات. تیسری وجہ جو لڑکے والے عام طور پر پیش کرتے کہ ابھی مکان بنانا باقی ہے. بھائی ظاہر سی بات ہے, مکان بنانا باقی ہے, یا تو آپ امیر ہے یا غریب ہے. اگر غریب ہے تو جو جھوپڑے میں آپ رہ رہے اس کو بھی رکھ لینا, اگر امیر ہے تو وہ بنتا رہے گا, کرائے کا لے کے اس کو لے آؤ پہلے کرائے کا لے کے, پھر وہ جو بن رہا ہے, جیسے آپ کی ماں رہ رہی ہے, آپ کی بہن رہ رہی ہے, باپ رہ رہا, آپ خود رہ رہے, تو جو مکان میں خود رہ رہے اس کو بھی وہاں پر رکھ لینا, پھر نوا بن جاوے تو لے آنا اس کو, لیکن نکاح کر دو. لیکن ساری کی ساری چیز ایک ساتھ, نکاح بھی کریں گے, مکان بھی کھلوائیں گے, اور سب, اور اس کی وجہ سے لیٹ کریں گے نکاح کو. تو یہ چند عذر ہوتے ہیں. ایک اور عذر ہوتا ہے لیٹ کرنے کا نکاح کا. پڑھائی کر رہی ہے لڑکی ہو یا لڑکا, بھائی ابھی پڑھ رہا ہے, پڑھائی چل رہی ہے اس کی, ابھی تو پڑھ رہا ہے. یہ پڑھنے کے چکر کے اندر اتنا لیٹ کرتے جاتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اس پڑھائی کے چکر میں ایک دوسرے سے پھر اٹیچ ہو جاتے ہیں لڑکا لڑکیاں, اور پھر پریشانیاں ہوتی ہیں. ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مشغول کر دیجئے, ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ کر دیجئے, تو ایک حلال رشتہ تو ہوگا, جائز طریقہ تو ہوگا. دیکھیے ظاہر سی بات ہے, لڑکی والے بعض مرتبہ یہ عذر کرتے ہیں کہ اگر اس کی پڑھائی یہاں مکمل ہم نے نہیں کروائی تو پھر لڑکے والے پڑھنے نہیں دیں گے. تو ظاہر سی بات ہے, پڑھائی کروا کے آپ کو کیا کرنا ہے؟
اگر نوکری کروانی ہے تو ظاہر سی بات ہے جو پڑھائی نہیں کرنے دے رہی وہ آپ کو نوکری بھی نہیں کرنے دیں گے، تو پڑھائی پڑھنے کا فائدہ کیا ہے پھر؟ اور اگر پڑھائی وہ خود بھی کروانا چاہتے ہو تو اچھا ہے وہیں پر روانہ کر دو تاکہ پڑھائی کا خرچہ بھی ان کے ذمہ ہو. آپ ہی پڑھاؤ، آپ جو کروانا ہے آپ ہی کے ذمہ ہے، بس ہم نے تو اپنی بیٹی کو رخصت کر دیا ہے. تو یہ پڑھائی بھی کوئی عذر نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک بہت بڑا عذر یہ بھی ہے ہمارے سماج کے اندر، لیٹ نکاح اس وجہ سے بھی کرتے ہیں. ایک لڑکی کا یا ایک لڑکے کا بالکل عمر ہو گئی ہے نکاح کی، بالکل وہ دونوں تیار ہے کہ ہمارا نکاح بس کر دیجئے، کیوں پریشان کر رہے ہیں ہمیں خواہ مخواہ کے لیے. لیکن لڑکی کے ماں باپ یا لڑکے کے ماں باپ ابھی اس کی چھوٹی بہن باقی ہے، اس کا بھی ہو جاوے تو ہم دونوں کام سے ساتھ میں نبڑ جاوے. ابھی اس کا چھوٹا بھائی بھی باقی ہے تو ایک کام میں ساتھ میں پد جاوے. اصل میں یہ ساتھ والا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ شادی کے متعلق خرچہ بہت لمبا لمبا سوچ رکھا ہے ہم نے. لاکھوں کا خرچہ ہوگا، کروڑوں کا خرچہ ہوگا، یہ دیں گے فلاں دیں گے. تو اس وجہ سے شادی بہت زیادہ زندگی کا ایک ایسا کام بن کے رہ گئی ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. حالانکہ صحیح معنی میں اگر دیکھا جاوے شادی میں کوئی خرچہ نہیں ہے، کوئی خرچہ نہیں ہے شادی کے اندر، کوئی بھی خرچہ نہیں ہے. ہاں ایک خرچہ ہے، جو شوہر ہے اس کے اوپر مہر دینا ضروری ہے. ظاہر سی بات ہے وہ کماتا ہوگا، پگاردار ہوگا، ایک مہینے کا پگار دے دے اس کو یا آدھا پگار دے دے، بس وہ ہو گیا، مہر کافی ہے وہ. اور اگر تیری فیکٹری چل رہی ہے تو پھر تجھے کون سی تیاری کرنے کی ضرورت ہے، تو اسی میں سے نکال کر اس کو دے دے. لیکن یہ خواہ کے لیے شادی کے لیے جو لمبے لمبے خرچے سوچ کے رکھے، اس وجہ سے پریشان ہوتے ہیں. پھر اس وجہ سے دوسرے جو بڑے لڑکے لڑکیاں ہیں ان کو بھی پریشان کرتے ہیں، ان کا نکاح جلدی نہیں کرتے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے. اور بعض مرتبہ ہوتا یہ کہ لڑکا لڑکی کا نکاح ہو ہی نہیں رہا ہے، حالانکہ وہ ایک عمر میں پہنچ چکے ہیں. لڑکی پریشان ہوتی ہے، بیچاری رو رو کرتی ہے کہ ہمارا نکاح ہی نہیں ہو رہا ہے، ہمارا رشتہ ہی نہیں ہو رہا ہے. کبھی لڑکا پریشان ہوتا ہے کہ ہمارا نکاح ہی نہیں ہو رہا ہے، رشتہ ہی نہیں ہو رہا ہے. اس میں قصور جو ہوتا ہے وہ ماں باپ کا ہوتا ہے، بعض مرتبہ لڑکے لڑکی کا بھی ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے ذہن کے اندر ایسی لڑکی یا ایسے لڑکے کا تصور اور اسٹیٹس بٹھا رکھا ہے، ہماری لڑکی اور ہمارا جو داماد ہو یا ہمارا جو لڑکا ہے اس کے لیے جو بہو ہو وہ ایسے اسٹیٹس والی ہونی چاہیے کہ ڈیلی پہ کھڑے تو شوبنی چاہیے. کہتے ہیں کہ شوبنی چاہیے، داماد تو جمعے تو شوبنا چاہیے ڈیلی پر اوبے تو وہ ایسا لگنا چاہیے. تو اس اسٹیٹس کی وجہ سے اب مل ہی نہیں رہا ہے، اس کے مطابق مل ہی نہیں رہا ہے، اور اس سے نیچے اترنے ایک سیڑھی تیار نہیں ہے. تو پھر لڑکی کی عمر بھی گزر رہی ہے، لڑکے کی عمر بھی گزر رہی ہے، تو نکاح نہیں ہو رہا ہے. ظاہر سی بات ہے شریعت نے صرف یہ کہا ہے کہ اس کے مناسب رشتہ دیکھ لو، تمہیں پسند آ جاوے جلدی سے پھر نکاح کر دو. اس کے لیے بہت لمبے چوڑے اسٹیٹس کو مت دیکھو. آگے آ رہا ہے شریعت نے لڑکی میں کیا چیز دیکھنے کو کہا ہے اور لڑکے میں کیا چیز دیکھنے کو کہا ہے. تو ان چیزوں کی وجہ سے نکاح کے اندر تاخیر ہوتی ہے، لیٹ ہوتے ہیں، اور اس کا گناہ اور اس کا وبال جو ہوتا ہے، جو لڑکا لڑکی پھر گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں یا دوسرے غلط عادتوں کے اندر گرفتار ہو جاتے ہیں. اس لیے ماحول تو دیکھیں ابھی بدکاری کا، زناکاری کا، نظر کے غلط کا، جن چیزوں کے اندر جو رمقڑے ہاتھ میں ہے یا جو سیریل چل رہی ہے اس میں سب بس عشق اور محبت کے علاوہ کچھ بھی نہیں دکھایا جا رہا ہے، صرف اور صرف یہی چیزیں دکھائی جا رہی ہے اس میں. پھر وہ اس کے مطابق لڑکی اپنے ذہن میں تیار کرتی ہے کہ ہمارا بھی شوہر پھر ایسا ہونا چاہیے، لڑکا بھی تیار کرتا ہے کہ ہماری بھی ملکہ شہزادی پھر ایسی ہونی چاہیے. ظاہر سی بات ہے اس کو موقع ہی نہ دے، اس کی جیسی عمر بھی فوراً سے اس کا رشتہ کر دے. تو الغرض، اور دیکھیے جتنا جلدی رشتہ ہوگا اتنے جلدی دادا دادی نانا نانی بنیں گے، اور دادا دادا نانا بننے کا سیزن ہی الگ ہوتا ہے. ایک مزہ ہی ایک الگ چیز ہے، وہ چیز جو جتنا لطف باپ بننے میں نہیں ہے اس سے زیادہ دادا دادی نانا، بس دادا دادی نانا نانی آرڈر ایچ کر دے بھائی یہ کرو یہ کرو، تو وہ مزہ آتی ہے اس میں. لیٹ کریں گے تو بعض مرتبہ دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوگی، پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں. تو الغرض عزیز بزرگوں، نکاح جلدی کرے، یہ ان چیزوں کے عذر کی وجہ سے نکاح کے اندر تاخیر نہ کرے، گناہ کے اندر مبتلا نہ کرے اپنی اولادوں کو. شریعت پاک دامنی چاہتی ہے. تو سب سے پہلی چیز، زنا میں پڑنے کا خطرہ ہو تو ایسے شخص کو چاہیے کہ جلدی سے ایسے کا نکاح کرنا تو پھر فرض ہو جاتا ہے، اس لیے کہ شریعت نے یہ کہا ہے کہ آدمی کا اپنا پاک دامن رہنا، اپنے آپ کو پاک دامن رکھنا یہ بہت ضروری ہے. حرام میں پڑنے سے بچانا اپنے آپ کو بہت زیادہ ضروری ہے.
اور اگر کوئی طاقت نہیں رکھتا ہے فعلیہ بالصوم، تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، ویستعفف، اور بچتا رہے یہاں تک کہ اللہ اس کو مال دے دے اور پھر وہ نکاح کر لے۔ تو الغرض سب سے پہلا حکم نکاح کا، نکاح ایک موقع پر فرض ہو جاتا ہے۔ کب ہو جاتا ہے؟ جب آدمی کو خطرہ ہے کہ کہیں زنا کے اندر مبتلا نہ ہو جاوے۔ تو ایسے موقع بعض مرتبہ اولاد شرمیلی ہوتی ہے تو اس وجہ سے وہ ذکر نہیں، لیکن یہ ماں باپ سمجھیں اللہ نے آپ کو باپ بنا دیا ہے، آپ اس گھاٹی سے، اس وادی سے، اس عمر سے گزر چکے ہیں، اور اب ماحول کو بھی تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرے، اس سے جتنا جلدی ہو سکے رشتے کے اندر جلدی کرے۔ الحمدللہ ہو بھی جاتے جلدی رشتے، لیکن ایک اٹکاؤ کر کے رکھ دیا، بس وہ اٹکا کے رکھ دیا، وہ اتنا لمبا اٹکا دیتے کہ وہ نکاح کر ہی نہیں رہے۔ اچھا وہ پھر حرام کے اندر پھر وہ مبتلا ہوتے ہیں لڑکے اور لڑکیاں، اللہ معاف فرماوے۔ تو یہ تھوڑی ترتیب کو بدلیے جلدی نکاح کرنے کی، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ بالغ ہو گئے منگنی کرے اور فوراً ایک ہفتے بعد نکاح کر کے فارغ، پھر لڑکے والوں کو ولیمہ کرنا ہے، رخصتی کرنی ہے، جاب کرنا ہوئے کروے، کتنا کرنا وہ کرے، فارغ ہو گئے بس اب اس کے ذریعے سے، تاکہ یہ بچ جاوے۔ تو یہ پہلا حکم جب نکاح فرض۔ دوسرا حکم نکاح مستحب ہے، سنت ہے عام حالات میں، جب عام حالات ہے جو ہر ایک کے شخص کے ساتھ لگے ہوئے، جبکہ اذا کان الشخص ذا شہوۃ ویملک مؤونۃ النکاح، ایسا شخص کہ جو نکاح کا خرچہ بھی برداشت کر سکتا ہے، اور جو شخص عام آدمی کی طرح یعنی عام مرد ہے یا عام عورت ہے، جو اس کے اوپر نکاح کرنا سنت ہے، جو جس کو یہ تو معلوم ہے کہ میں زنا تک تو میں نہیں جاؤں گا، غلط کام تک تو میں نہیں جاؤں گا، اپنی شہوت کو اپنے ہاتھ سے پورے کرنے تک تو میں نہیں جاؤں، یعنی یہ سب غلط راستے میں اختیار نہیں کروں گا، جس کو یہ تو معلوم ہے کہ میں یہ تمام راستے اختیار نہیں کروں گا، تو ایسے شخص کے ساتھ بھی شہوت تو لگی ہوئی ہے، خواہشات، ڈیزائر سارے کے ساتھ، سب کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ تو اب ایسے شخص کو لیے چاہیے، ایسے شخص کا نکاح کرنا سنت ہے۔ حدیث بھی اس کی ترغیب دے رہی ہے، قرآن کے اندر بھی اللہ نے ذکر فرمایا، اور تمام انبیاء کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیے، سب نے شادی کی ہے سوائے ایک نبی جو ابھی ہمارے تفسیر میں گزرے ہیں، سوائے ایک نبی کے، دو نبی ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نکاح نہیں ہوا، لیکن اب وہ قرب قیامت آئیں گے، ان کا بھی نکاح ہوگا، ان کی بھی اولادیں ہوگی۔ تو الغرض تمام نبیوں نے بھی شادی فرمائی ہے۔ تو یہ دوسرا موقع ہے جب نکاح کرنا سنت ہے عام حالات میں۔ تیسرا موقع ہے کہ جب نکاح کرنا مکروہ ہے، ناپسند ہے، درست نہیں ہے، ایسا شخص کا نکاح نہیں کرنا چاہیے، اس کو نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ کون؟ اذا کان الشخص غیر محتاج، ایسا آدمی کہ جس کو نکاح کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیسا؟ بأن کان عنینا، ایسا شخص کے جو نامرد ہو، یا اسی طریقے سے بہت بوڑھا ہو چکا ہے، بہت ہی عمر کو پہنچ چکا ہے، او مریضن، یا اتنا بیمار ہے یا اتنا بوڑھا ہے کہ جس کو نکاح کی کوئی شہوت ہی نہیں ہے، رغبت ہی نہیں ہے، چاہت ہی نہیں ہے، تو اب ایسے شخص کے متعلق چاہیے کہ ایسے شخص کا نکاح نہ کیا جائے۔ خود اس کی زندگی پریشان بنی ہوئی ہے، بعض مرتبہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور بعض مرتبہ ہوتا ہے بچپن کی، جوانیوں کی نادانیوں کی وجہ سے انسان غلط کاریوں کے اندر مبتلا ہو جانے کی وجہ سے ایسی چیزوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو الغرض ایسے شخص کو چاہیے کہ اس کا نکاح نہ کیا جاوے۔ الذی لا یقدر علی اتیان النساء، کہ جس کو نکاح کی خواہش نہیں ہے، نکاح کی شہوت نہیں ہے، اور نکاح کرنے کی اس میں طاقت نہیں ہے، تو ایسے شخص کا نامرد ہو، بہت بوڑھا ہو یا بہت بیمار ہے جس کو شہوت ہی نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کا نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ تین باتیں میں نے ذکر کی ہے نکاح کے عنوان سے کہ نکاح کرنا کیسا ہے، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے۔ تو تین حکم ہے، فرض جب زنا میں پڑنے کا خطرہ، عام حالات میں سنت ہے، جیسے حدیث میں کیا فرمایا، ہم نکاح کے موقع پر کیا حدیث پڑھتے ہیں، النکاح من سنتی، النکاح من سنتی، حضور نے فرمایا نکاح یہ میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے دور بھاگے گا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ جیسے بعض لوگ نکاح نہیں کرتے، بھائی میں تو نکاح نہیں کروں گا، کون جھنجھٹ والے نکاح کرنے کی، کیا کم جھگڑے ہوتے، بھائی بیوی آتی ہے ساری ٹینشن آتی ہے، تو حضور نے فرمایا یہ ایسی زبان بول رہا ہے جو میرا امتی نہیں بولے گا، اس لیے کہ میرا امتی ہوگا تو میری سنت سے محبت کرے گا۔ تو الغرض نکاح یہ سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے، اور یہ فطرت نیچر ہے، اس لیے
یہ دوسرا حکم. اور تیسرا حکم جس کے لیے ناپسندیدہ ہے نکاح کرنا ایسے شخص کے لیے جو نکاح کی قدرت نہیں رکھتا ہے. اور خاص میں نے جو بات ذکر کی اس میں اہم بات نکاح جلدی کرنے کی عادت ڈالے، لیٹ نہ کرے. پھر بھی ہمارے معاشرے میں پھر بھی کنٹرول ہے کہ الحمدللہ ایک عمر تک، ورنہ بعض جو دوسرے جگہوں پر دیکھتے ہیں 25 سال 30 سال 32 سال تک عمر پہنچ جاتی ہے کہ ابھی لڑکے نے میٹرک کمپلیٹ کیا ہے اور اس کے بعد بی اے ایم اے فلاں ڈگری، اب یہ جاب مل گئی، اب یہ پورا سیٹل ہو گیا، اب سرکاری لیول پر یہ ہو چکا ہے، اب لڑکی دیکھنے کے لیے نکلتے ہیں. جس عمر کے اندر اس کو باپ بننا ہوتا ہے وہ دادا کی عمر میں جا کے پھر وہ باپ بنتا ہے. تو الغرض عزیز بزرگوں، اس لیے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی نکاح کتنے جلدی کر دی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نکاح کے وقت عمر تقریباً 20-21 سال کے قریب تھی، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی عمر 16 یا 17 کے آس پاس کی عمر تھی. تو یہ بہت معقول عمریں ہیں کہ ایسی عمروں کے اندر نکاح کر دینا چاہیے جلدی سے، اس کی ترغیب بھی دی جائے. اور دوسری ایک خاص اس میں خیال دے رکھیں، بہت لمبا منگنی کرنے کے بعد یا اسی طریقے سے اٹکاؤ کرنے کے بعد بہت لمبا گیپ نہ رکھے، جلدی سے پھر ہو گیا ہے تو پھر بس نکاح کر دے. بے وہ سب کیوں باقی رکھتے ہیں کہ ہمیں بہت سارا کرنا ہے، تھوڑا بکھورا کرنا، کہتے ہیں بکھورا تھوڑا کر لے، تھوڑا گولا وولا سلگا لے. تو یہ سب چیزیں آپ نکاح کر دیجئے، اور شریعت کی حدود میں جتنی بھی چیزیں آتے ہیں وہ ساری کیجئے. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہا بھائی کھلاؤ، ولیمہ کرو، اولیم چاہے چھوٹا سا ہو لیکن کرو بھائی، اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، وسعت دی، اور نکاح ہوا، یہ خوشی کا موقع ہے تو بھائی کھلائیں. ایسا کوئی ضروری نہیں ہے دوست احباب پکڑ لے بھائی کھلاؤ، کیا ہے کیوں نہیں کھلاتے ہو، دیا ہے اللہ نے پھر بھی ولیمہ کرو چھوٹا موٹا. تو یہ ہے خوشی کا موقع، لیکن اس خوشی کو اس کی لمٹ میں رکھیں. شریعت کی لمٹ کراس کر کے ناجائز چیزوں تک نہ پہنچ جاوے، گانے بجانے تک نہ پہنچ جاوے، ویڈیوگرافی تک نہ پہنچ جاوے. عجیب عجیب اب تو نئی نئی رسمیں ایسی ایسی شروع ہو گئی ہے کہ اللہ کی پناہ، بے شرمی والی، یعنی شرم بھی نہیں آتی. بڈھے ہو گئے ہیں، پوتیاں ہو گئی ہیں، نواسے ہو گئے، پھر بھی شرم نہیں آتی، ڈانس کرتے ناچتے. یا اسی طریقے سے انڈے مارتے، وہ ہلدی لگاتی، یہ ابھی نوی چلی ہے ہلدی کی رسم، ایک دوسرے کے گال پہ لگاتے ہیں ہلدیاں. بھائی میری بہنی جو ہے نا، گھر کی لڑکی جو ہے نا، باپ کو حکم ہے، باپ کو اگر لڑکی بالغ ہو گئی ہے تو اس کو گود میں نہ بٹھاوے، اس کو بوسا نہ لیوے، اس کو گلے نہ لگاوے. باپ کو، سگے باپ کو یہ حکم ہے شریعت کا کہ یہ نہ کرے، سگے باپ کو. اور یہاں تو کزن ان کے ساتھ مستیاں ہو رہی ہے، ان کو گال پہ ہلدیاں لگاتے ہیں اور انڈے مارتے، یا پتہ نہیں کیا کیا چیزیں. بے شرمی ہے، بے غیرتی ہے یہ بہت بڑی. اور پھر اس کو اٹھا کے واٹس ایپ پر اسٹیٹس پر شیئر کرتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کیا. بے شرمی کا کام کیا، بے غیرت مر چکی ہے، آپ کی غیرت ختم ہو چکی ہے. اور حدیث میں بار بار ذکر کرتا ہوں، جب آدمی میں سے غیرت مر جاتی ہے تو پھر ننگا ناچے گا بھی پھر وہ روڈ پہ جا کے، کیونکہ غیرت ہی مر گئی ہے اس کی. تو ان چیزوں کو اللہ نے ہمیں دی ہے، عقل سلیم دی ہے، تو تھوڑا اپنی فیملی پر کم سے کم، جس کے ہم سربراہ ہے، کسی بھی طریقے پر کنٹرول کرنے کی اس پر کوشش کرے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم لك الحمد كما انت اهل فصل على محمد كما انت اهل وافعل بنا ما انت اهل فانك اهل التقوى والمغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو اهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين. ہمارے اس چینل کو الانوار میڈیا کو سبسکرائب کرے، ویڈیو اگر پسند آئے لائک کرے، کمنٹس کرے، اور اپنے دوست احباب میں ایک ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کرے، اور ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھے.